یہ جو سورت فاتحہ اور اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ الحمد شریف بخاری شریف کے اندر ہے، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تیسری جلد بخاری شریف کی پہلی حدیث تو فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بلایا، تو میں نماز پڑھ کے اندر میں مصروف تھا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا۔ جس وقت نماز سے فارغ ہوا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سعید تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں جب بھی جس وقت بھی تم حاضر ہو جاؤ؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا او میں تمہیں ایک ایسی عظمت والی عزت والی شان والی صورت بتاؤں کہ تم نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا؟ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اندر کسی کا ہاتھ آ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ آئے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے بتانا تھا وہ کون سی چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں وہ سورت فاتحہ ہے۔ فرمایا ایسی سورت اللہ نے انجیل، زبور اور تورات کے اندر نازل نہیں فرمائی اس کی مثل جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کے لیے آپ کے لیے 2 نور اللہ نے عطا کیے ہیں، 2 نور، اور اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے ایسے 2 نور عطا نہیں کیے۔ تو میں نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کون سے 2 نور ہیں؟ فرمایا ایک سورت فاتحہ ہے، یہ ایک نور ہے، اور دوسرا نور سورت بقر کی آخری 3 آیتیں ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرمایا جو عظمت، جو مقام، جو بلندی، جو عزت اللہ نے ان 2 چیزوں کے اندر رکھی ہے، فرمایا کہ کسی اور امت کو اللہ نے ایسے 2 نور عطا نہیں کیے۔ دوستو اللہ نے تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے ناطے بہت انعاموں سے نوازا۔ آج ہم دوستو قدر کرنی چھوڑ دی، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، حضور کے اس بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے آج پریشان ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ اس کا کاروبار نہیں، اور گھر کے اندر اسی طرح فارغ بیٹھے ہیں، اور خرچے کا انتظام کا، گھر کا خرچہ چلانے کا، مسجد کے اندر آنے کا بھی یہ خوف ہے کہ یار کہیں لوگ حکومت آ کے ہمیں پکڑ نہ لے تو نماز کی بھی اجازت نہیں۔ تو حقیقت میں یہ کیا ہے؟ ہمارے ان اعمالوں کی کوتاہیاں، ہمارے عمل کی، اور جو ہم نے سچے دل سے کرنے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ جھوٹ فریب ہماری زبان پہ ہے، اور کسی کے ساتھ سچ بولنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور دل کے اندر چھپا کے بیٹھے ہیں، بس موقع ملے میں اسے ایسا نقصان پہنچاؤں اپنے فائدے لیے۔ تو دوستو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اللہ ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور رحمت کے دروازے ہمارے لیے 300 کھلے ہوئے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کو نہیں معلوم اس کے سانس کتنے ہیں، اس کے بقایا ٹائم کتنا ہے، اس کے دن کتنے ہیں، راتیں کتنی ہیں، کوئی آدمی نہیں جانتا۔ کسی وقت اللہ کا پیغام آ جائے تو ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔